بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ اور ہم اس بات سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ جیسے ظاہر بات بیماری انسان کو پریشان کرتی ہے، ظاہر بیماری انسان کو تکلیف دے کر دیتی ہے، اسی طرح باطنی بیماری بھی انسان کو پریشانیوں میں ملوث کر دیتی ہے۔ لیکن ہمارا خیال ظاہر کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور باطن کی طرف کم ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر بیماری کو ہی بڑا سمجھتے ہیں اور باطنی بیماریوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ انسان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ظاہر بیماری کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن باطنی بیماری کا علاج کافی دشواری ہے۔ اس علاج میں کافی انسان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو خیال رہے کہ انسان ظاہر بیماری کو پہ توجہ رکھے اور زیادہ باطنی بیماری پر توجہ رکھے، کیونکہ ظاہر بیماری کی دوا تو ہر دکان میں ملتی ہے، لیکن باطنی بیماری کی دوا ہر دکان میں نہیں ملتی۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا میں اپنے اپنے حصے کی زندگی گزار کر جہان آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا ہے۔ اس سفر کے دوران ہمیں قبر، حشر اور پل صراط کے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جنت یا دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔ اس دنیا میں کی جانے والی نیکیاں دار آخرت کی آبادی، جبکہ گناہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ جس طرح کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہے، جیسے نماز، اور کچھ باطنی، مثلا اخلاص، اس طرح بعض گناہ بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے قتل، اور بغض باطنی، جیسے تکبر۔ اس پرفتن دور میں اول تو گناہوں سے بچنے کا ذہن بہت ہی کم ہے، اور جو خوش نصیب اسلامی بھائی گناہوں کے علاج کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کی زیادہ تر توجہ ظاہری گناہوں سے بچنے پر ہوتی ہے۔ ایسے میں باطنی گناہوں کا علاج نہیں ہو پاتا، حالانکہ یہ ظاہری گناہوں کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ایک باطنی گناہ بے شمار ظاہری گناہ کا سبب بن سکتا ہے، مثلا قتل، ظلم، غیبت، چغلی، عیب داری جیسے گناہوں کے پیچھے اور کینے کے پیچھے غصے کا ہاتھ اور ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ اگر باطنی گناہوں کا تسلی بخشش علاج کر لیا جائے تو بہت سے ظاہری گناہوں سے بچنا انشاءاللہ عز و جل بہت آسان ہو جائے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ رضوان لکھتے ہیں کہ ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر باطن خراب ہو تو ظاہر اعمال بھی خراب ہو گئے، اور اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہر اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ گناہوں کا تعلق عموماً دل کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الرضوان ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جس کی حفاظت اور نگہداشت بہت ضروری ہے وہ دل ہے، کیونکہ یہ تمام جسم کی اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تیرا دل خراب ہو جائے تو تمام اعضاء خراب ہو جائیں گے، اور اگر تو اس کی اصلاح کر لے تو باقی سب اعضاء کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ دل درخت کے تنے کی مانند ہے اور باقی اعضاء شاخوں کی طرح، اور شاخوں کی اصلاح یا خرابی درخت کے تنے پر موقوف ہے۔ تو اگر تیری آنکھ، زبان، پیٹ وغیرہ درست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل درست اور اصلاح یافتہ ہے، اور اگر یہ تمام اعضاء گناہوں کی طرف راغب ہو تو سمجھ لے کہ تیرا دل خراب ہے۔ پھر تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ دل کا فساد اور سنگین ہے۔ اس لیے اصلاح قلب کی طرف پوری توجہ دیں تاکہ تمام اعضاء کی اصلاح ہو جائے، روحانی راحت محسوس کریں۔ پھر قلب کی اصلاح نہایت مشکل اور دشوار ہے، کیونکہ اس کی خرابی خطرات وسوسے پر بنتی ہے، جس کا پیدا ہونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کو وسوسہ آتا ہے تو اس پہ اختیار نہیں ہوتا ہے، وسوسہ آ ہی جاتا ہے۔ آپ لاکھ روکنے کی کوشش کریں گے، آپ اسے چھٹک تو سکتے ہیں، اسے ہٹا تو سکتے ہیں، درگزر تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں،
کیونکہ وہ خناس ہمیشہ وسوسہ دیتا رہتا ہے اور اس کا وسوسہ انسان کے اوپر ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ایک خاص خیال یہ کیا جائے کہ اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جتنا آپ کا دل صاف ہوگا اتنے اچھے خیالات آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہوں گے، اور جتنی زیادہ آپ گندگی میں رہیں گے، جتنے زیادہ آپ گندگی میں ملوث رہیں گے، آپ کے خیال بھی اسی طرح گندے ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اچھی صحبت میں بیٹھنے اور اچھے لوگوں کے بیچ بیٹھنے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جس سے کہ انسان کے خیال پاکیزہ ہو جائیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو دل کو صاف اور باطنی بیماریوں کے علاج میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔